السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ محترم برادران اسلام، معزز علماء اکرام، آج ہم اس دور کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بہت بڑا بگاڑ آ چکا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے، ہم قرآن و سنت سے بہت دور ہیں۔ ہم قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کرتے، احادیث کو ہم نہیں سمجھتے، قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ہم نے یہ ساری ذمہ داری علماء کے کندھوں پر ڈال دی۔ یہ سب سے بڑی ہماری بد نصیبی ہے۔ ایسا نہیں ہے، علماء کے کندھوں پر ڈالو، لیکن ایسا نہیں جیسا ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی بھی چیز بگاڑ والی نظر آئے، شک شبہ والی نظر آئے، تو اس کو قرآن حدیث پر پیش کرو، اس شک کو قرآن حدیث پر سے ختم کرو۔ یہی دعوت الہی ہے، یہی دعوت اللہ ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ علم اور یقین ہونا ضروری ہے، علم اور یقین، اور کلمے کے جو تقاضے ہیں، کلمے کی 4 شرطیں میں انشاءاللہ یہاں پر بیان کروں گا۔ اگر انہیں پوری کرو گے تو جنت پاؤ گے۔ سب سے پہلے علم و یقین۔ علم ہو، اللہ کا علم ہو، اور اس پر یقین کرنا، علم کے ساتھ اس پر ایمان بھی لانا، اللہ کی باتوں پر یقین کرنا، خلوص و قبول، اور اس کے اندر اخلاص بھی ہو۔ جب اخلاص ہوگا، اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول کرے گا۔ جو بھی آپ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا اگر اخلاص ہوگا۔ علم و یقین، علم ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر، کہ اللہ نے جتنے بھی احکام ہم پر نازل کیے ہیں، اپنے رسول پر نازل کیے ہیں، اور وہ احکام ہم پر پہنچ گئے، تو ان پر ایمان لانا لازم ہے، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ہوگا علم و یقین، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ کی جتنی بھی چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں، ان سب کے اوپر ایمان لانا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آگے خلوص و قبول، اگر تمہارے اعمال اخلاص والے ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان کو قبول کرے گا۔ تو یہ کلمے کی میں شرط بیان کر رہا ہوں، علم و یقین، خلوص و قبول، اور دل سے اطاعت۔ تو کلمے کی یہ 4 شرطیں ہیں، پوری کرو گے تو پاؤ گے جنت۔ علم و یقین، خلوص و قبول، اور دل سے اطاعت، اور اطاعت بھی کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ رسول جو دے اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ نے تعلیم دی ہے عرض سے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کی نافرمانی کر کے اپنے عمل کو باطل برباد مت کرو۔
تو آئیے ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو. مال خریدتے وقت بھی ڈرو، بیچتے وقت بھی ڈرو، راستے میں چلتے ہوئے بھی ڈرو، دنیا کی بہن بیٹی کی طرف سے گزرتے ہوئے بھی ڈرو. تو ڈرنے کا مطلب ہے تو ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. ڈرنے کا یہ قطعی مطلب نہ سمجھے کہ ہم نماز پڑھ لی، ہم نے زکوٰۃ دے لی، حج کر لیا، یہ بالکل مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیز اس کے اندر داخل ہے. ڈرنے کا مطلب حق تقاتہ ہی، ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور ہم دنیا سے جب رخصت ہوں، دنیا سے جائیں تو اپنے اس ایمان کے ساتھ جائیں، دنیا میں بھی ہم ایمان کے ساتھ رہیں، اور جب دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ اسی ایمان پر ہو. جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تم مرو تو تم مومن ہو، مسلمان ہو. ایسا نہ ہو تم ایمان والے نہ ہو. اس آیت سے مراد یہ ہے. بعض لوگ اس آیت سے مراد لے لیتے کہ اللہ نے مسلمان بننے کو کہا اور کچھ نہ بنو، بس مسلمان ہی، اپنا نام بھی مسلمان ہی رکھو. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اس آیت سے مراد جہاں مسلمین کی آیت ہے وہاں خالص یہ مراد ہے تم ایمان والے ہو کے مرو، مسلمان ہو کے مرو. جماعت آپ کوئی بھی جماعت بناؤ، کوئی بھی آپ نام رکھو جماعت کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ مرتے وقت ایمان والے ہونے چاہیے، توحید پر رہو. تو آگے اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ درس دے رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں ٹکڑوں میں نہ بٹو، اختلاف نہ کرو، تنازع نہ کرو، جھگڑا نہ کرو. جو بات قرآن حدیث میں آ جائے اس کے مطابق عمل کرو، اور جو قرآن حدیث میں نہ ہو اس کو چھوڑ دو. کسی عالم کی رائے سے آپ متفق نہ ہو تو اسے ان کے اوپر چھوڑ دو اور قرآن حدیث سے اپنا فیصلہ کرو. قرآن حدیث میں جو بات آ جائے اس پر عمل کرو. تو یہی درس دینے کا مقصد ہے کہ آج ہم بھٹک رہے ہیں. ہم نہ قرآن کو سمجھتے ہیں نہ اس کو پڑھتے ہیں، اور ساری ذمہ داری ہم نے علماء کے کندھوں پر ڈال دی. ایسا نہیں، علماء کے کندھوں پر بھی ڈالیں، کہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے. بغیر عالم کے آپ ایک قدم نہیں چل سکتے، اپنی مرضی سے دین کو نہیں سمجھ سکتے. اگر عربی گرامر نہیں جانتے تو دین کو بھی اپنی مرضی سے نہیں سمجھ سکتے. اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے، اہل علم سے، علماء سے پوچھو، کیوں علماء نبیوں کے وارث ہیں. علماء وراثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں نبیوں کے وارث ہیں. دین کو انہوں نے یہاں تک ہم تک پہنچایا ہے. اگر یہ محدثین علماء نہیں ہوتے دین ہم تک نہیں پہنچتا، ہرگز نہیں پہنچتا. لیکن آج ہم قرآن حدیث کو سمجھ نہیں پاتے اور ہم جھگڑے کرتے ہیں، تنازع کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپس میں تو کرتے ہیں، صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. بہت سارے میں نے علماء کو بھی دیکھا ہے جو صحابہ کی طرف سے اتنا بغض رکھتے ہیں، جو بڑے خسارہ اٹھانے والے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں. کوئی معاویہ رضی اللہ عنہ کو، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو، مغیرہ رضی اللہ عنہ کو، ان پر لوگ کلام کرتے ہیں. تو ہم سمجھے صحابہ جو ہیں یہ ہمارے محسن ہیں. اگر یہ نہ ہو تو حدیث ختم ہو جاتی ہے. صحابہ نہ ہوتے تو اللہ کے رسول کی بات ہم تک کیسے پہنچتی؟ ان کے تو سارا صحابہ ہمارے محسن ہیں،
ان کی ہمیں قدر کرنی ہے، ان کی ہمیں عزت کرنی ہے. کوئی بھی صحابی، ادنا سے ادنا بھی صحابی ہو، اس کی بھی ہمارے یہاں عزت اور قدر ہونی چاہیے. رہا ان کا آپسی اختلاف تھا، جو بھی اختلاف تھا اس کو آپ نظر انداز کریں، اس کو چھوڑو، اس کے اوپر نہ چلو. چاہے علی ہوں، فاروق ہوں، ابو بکر ہوں، طلحہ ہوں، زبیر ہوں، جتنے بھی صحابہ ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ. معاویہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے سالے بھی ہیں. ان کو لے کر لوگ انہیں باغی جماعت قرار دیتے، اور بڑے بڑے علماء ہیں، اور وہ حدیثوں کو لیتے ہیں جن حدیثوں کے متن ہی صحیح نہیں ہیں. کچھ ان میں ناس بھی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری امت کے 2 گروہ ہوں گے. 2 گروہ میں ایک گروہ وہ ہے جو غلو کر کے جہنم میں جائے گا، اور ایک تو غلو کرے گا، غلو اتنی محبت کرے گا حد سے گزر جائے گا، یعنی شرک کر بیٹھے گا، ان کو اللہ ہی سمجھ لے گا. ایک گروہ تو وہ ہے. ایک وہ ہے جو ان کی بغض میں ان سے بغض رکھے گا، ان سے دشمنی رکھے گا. تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ جو ہیں، ایک ادنا سے ادنا صحابی کو بھی برا نہ کہو. ان کی آپسی جو جنگ خانہ ہوئی، جو بھی باتیں ہوئیں، ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو. جن کے پاس دلائل دونوں طرف موجود ہیں، کہیں کسی کی غلطی ہے، کہیں کسی کی غلطی ہے، تو چلتا رہتا ہے امت کے اندر، اور امتی غلطی کرتا ہے. لیکن ہمارے لیے علی رضی اللہ عنہ کی شان بہت اونچی شان ہے. تمام صحابہ کی شان اونچی ہے، معاویہ کی شان کم نہیں ہے. کاتب وحی ہے، لوگ ان کو برا. بڑے بڑے عالم میں نے دیکھے کہتے ہوئے، انہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے جو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں بغض بھر رہے ہیں.